سورۃ النساء کی آیت نمبر 7۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ، مردوں کے لیے ایک مقرر حصہ ہے، مما ترک الوالدان، جو چھوڑ کے جائیں والدین، والاقربون، یا انتہائی قریبی رشتہ دار، وللنساء نصیب، اور عورتوں کے لیے بھی ایک مقرر حصہ ہے، مما ترک الوالدان والاقربون، جو ترکہ چھوڑ کے جائیں والدین یا انتہائی قریبی رشتہ دار، مما قل منہ او کثر، چاہے وہ قلیل ہو یا وہ کثیر ہو، نصیبا مفروضا، یہ حصہ ہے طے کیا ہوا۔ جیسا کہ آپ حضرات سماعت فرما رہے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کے اس ابتدائی حصے میں معاشرے کے کمزور ترین افراد کے حقوق کا بیان فرمایا ہے، بالخصوص عورتوں کے اور یتیم بچوں کے حقوق کا۔ عرب کے معاشرے میں ان دونوں کمزور طبقات کے بارے میں جہاں اور بہت ساری بے اعتدالیاں اور ظلم اور ستم پائے جاتے تھے، وہاں ایک بڑا ظلم اور ستم اور بے اعتدالی یہ بھی ہوتی کہ ان کو وراثت میں بھی حصہ نہیں دیا جاتا تھا، نہ ہی بچوں کو اور نہ ہی عورتوں کو، یہاں تک کہ عرب کے لوگوں نے تو یہ طے کر لیا تھا کہ وراثت صرف اسی کا حق ہے جو گھوڑے پہ بیٹھ سکے، دشمن سے لڑائی کر سکے اور دشمن کا مال غنیمت لا سکے، اس کے علاوہ وراثت کسی کا حق نہیں ہے۔ چونکہ عورت اس زمانے میں جنگ میں، جہاد میں، لڑائی میں شریک نہیں ہوتی، گھڑ سواری نہیں کرتی تھی، اور دشمن سے لڑائی کے لیے بھی مرد ہوتے تھے، عورتیں نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح چھوٹے بچے وہ کہیں لڑ نہیں سکتے تھے، گھڑ سواری نہیں کر سکتے تھے، کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، تو اپنے اس من گھڑت اصول کے تحت وہ چھوٹے بچوں کو بھی، خواتین کو بھی وراثت کے حق سے محروم کر دیتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک صحابی ہیں اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے ورثاء میں ایک بیوہ تھی، 2 بیٹیاں تھیں اور ایک چھوٹا بچہ تھا نابالغ، اور جو انہوں نے ترکہ چھوڑا تھا، مال چھوڑا تھا،
وہ کافی مقدار میں تھا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے چچا زاد بھائی آئے اور انہوں نے مال پر اپنے اس من گھڑت اصول کے مطابق مال پہ قبضہ کر لیا۔ چونکہ بیوہ عورت ہے، وہ بھی جنگ میں شریک نہیں ہو سکتی، وہ بھی حقدار نہیں۔ دو بیٹیاں ہیں، وہ بھی لڑ نہیں سکتی، وہ بھی حقدار نہیں۔ بچہ چھوٹا ہے، وہ بھی میدان میں نہیں اتر سکتا، وہ بھی حقدار نہیں۔ لہذا اس کے حقدار چچا زاد بھائی ہیں، سارا مال انہوں نے قبضہ کر لیا۔ ان کی بیوہ یہ بھی منتیں ترلے کرتی رہی کہ چلو تم میری بیٹیوں سے شادی کر لو، میرا اس سائیڈ سے تو میرا ایک ذہنی طور پہ میں فارغ ہو جاؤں کہ بچیاں بیائی گئی، میں اور بیٹا چلو گزارا کر لیں گے۔ لیکن وہ اس بات پہ بھی نہ آئے۔ تو یہ مظلوم عورت سرکار دو عالم جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عرضی لے کر حاضر ہوئی کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو گئے، میرا حق دلوائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ ظلم ہے، بہت بڑا ایک بے انصافی ہے، بے اعتدالی ہے، تو لازماً اس پر اللہ کی طرف سے احکامات نازل ہوں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب دینے کی بجائے اپنی گردن جھکا لی اور رب کے حضور متوجہ ہو گئے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہی آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ یہ من گھڑت اصول اور یہ فلسفہ بالکل غلط ہے کہ وراثت کا معیار لڑائی ہے، جوان مردی ہے، میدان میں اترنا ہے، یہ فلسفہ ہی غلط ہے۔ بلکہ فرمایا وراثت کا معیار یہ ہے کہ والدین اور قریبی رشتہ دار جو کچھ بھی چھوڑ کے جائیں، مردوں کے لیے بھی چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، اس میں برابر حصہ ہے، اور عورتوں کے لیے بھی چاہے وہ چھوٹی ہوں چاہے وہ بڑی ہوں، لڑ سکتی ہوں نہ لڑ سکتی ہوں، ان کے لیے بھی برابر حصہ ہے۔ اور مما قل منہ او کثر، تھوڑی چیز ہو، تھوڑا مال ہو، چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، ہر چیز کے اندر وراثت ہے۔ ایک انہوں نے یہ بھی عجیب فلسفہ گھڑ رکھا تھا کہ سواریاں، تلواریں، اس طرح کی چیزیں وہ تو مردوں کو دے دیتے، اور کوئی چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی، برتن شرتن، یہ گھر کی چیزیں، وہ عورتوں کو دے دیتے۔ اللہ پاک نے اس ایک جملے سے مما قل منہ او کثر یہ بات واضح کر دی کہ چاہے تھوڑا مال ہو زیادہ ہو، ہر مال میں وراثت ہے۔ میرے محترم دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی وراثت کے احکامات تو نہیں آئے تھے، وہ تو اگلے رکوع میں آ رہے ہیں۔ تفصیلی احکامات کس کا کتنا حصہ ہے وہ اگلے رکوع میں آئے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیوہ کو بھی 8واں حصہ دیا اور 2/3 بیٹیوں میں تقسیم کیا، اور باقی جو بچا وہ اس بیٹے کے حوالے کر دیا، اس کے لیے مقرر کر دیا، اور ان دونوں چچا زاد بھائیوں کو کہا کہ تم جاؤ، تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں بنتا، کیونکہ یہ قریبی رشتہ داروں کا حق ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اس آیت مبارکہ میں ایک بہت بڑا اللہ رب العالمین نے وراثت کا اصول بیان کر دیا، اور ذرا وہ لوگ غور کریں جو آج عورتوں کے حقوق کے مامے چاچے بنے پھرتے ہیں۔ کسی تہذیب میں، کسی مذہب میں عورت کو وراثت کا حق نہیں دیا جاتا تھا، اسلام نے آ کے عورت کو وراثت کا حق دیا ہے، اور اس طرح دیا ہے کہ یہاں آپ دیکھیں قرآن کریم کی عبارت یوں بھی ہو سکتی تھی، لِلرِّجَالِ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اس سے عبارت مختصر ہو جاتی، ایک ہی جملے میں اللہ پاک فرما دیتے
مردوں کا بھی حصہ ہے، عورتوں کا بھی حصہ ہے، لیکن سبحان اللہ، قربان جائیں اللہ رب العالمین کے انداز بیان پر اللہ پاک نے مردوں کے لیے الگ بیان کیا، اور پورا جملہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور دوسری طرف فرمایا وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، عورتوں کے لیے بھی اسی طرح حصہ ہے۔ جس طرح مردوں کو حق وراثت حاصل ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی حق وراثت حاصل ہے۔ حصوں میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اس کے اللہ رب العالمین نے اس کی تفصیل آگے بیان فرمائی ہے، اس میں بے شمار حکمتیں ہیں، لیکن حصہ بہرحال مردوں کا بھی ہے، عورتوں کا بھی ہے۔ بلکہ آپ حضرات حیران ہوں گے، وراثت پڑھنے والے یہ جانتے ہیں کہ شرعاً جو وارث مرد جو وارث بنتے ہیں وہ صرف 4 ہیں، اور عورتیں جو وارث بنتی ہیں وہ 8 ہیں۔ 4 مرد وارث بنتے ہیں، 8 عورتیں وارث بنتی ہیں۔ مرد جو وارث بنتے ہیں اس میں خامد ہے، مردوں کے اندر خامد ہے، باپ ہے، دادا ہے اور بھائی ہے، یہ 4 وارث ہیں۔ ذوی الفروض میں عصبات میں بیٹا بھی آئے گا، دوسرے بھی آئیں گے۔ وہ ذوی الفروض یعنی جن کے لیے حصے مقرر ہیں وہ 4 ہیں، اور عورتیں جو ہیں جن کے لیے حصے مقرر ہیں وہ 8 عورتیں ہیں۔ اس میں زوجہ بھی ہے، بیٹی بھی ہے، پوتی بھی ہے، اور اس میں بہن بھی ہے، بہن باپ شریک بھی ہے، بہن ماں شریک بھی ہے، بہن ماں باپ دونوں کی جو مشترکہ ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، دادی بھی اس میں ہے، ماں بھی اس میں ہے۔ عورتوں کے لیے اللہ رب العالمین نے، اسلام نے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بڑے حق رکھے ہیں، کائنات کی کوئی تہذیب اتنے حق نہیں رکھ سکتی۔ عورت کو تو آج حقوق اور آزادی کے نام پہ آوارگی دے دی گئی، نعوذ باللہ بے حیائی کا کلچر پروموٹ کر دیا گیا۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اسلام نے عفت دی، عصمت دی، عزت کی حفاظت کی، حق دیا، مال دیا۔ تو اللہ پاک نے ایک تو یہ جملے الگ الگ بیان کر کے یہ بات طے کر دی، مردوں کا بھی حصہ ہے، عورت کا بھی حصہ ہے۔ دوسری بات ذرا آپ حضرات الفاظ پہ غور فرمائیں تو اللہ پاک نے فرمایا مما ترک الوالدان والاقربون، جو کچھ چھوڑ کے جائیں والدین اور قریبی رشتہ دار۔ اصل میں الاقربون میں والدین بھی داخل ہیں، ظاہر ہے والدین سے بڑھ کر قریبی اور کون ہو سکتا ہے، لیکن والدین کی عظمت کی وجہ سے والدین کا ذکر الگ کیا اور قریبی کا ذکر الگ کیا۔ الاقرب کہہ کر اللہ پاک نے وراثت کا اصل اصول بتا دیا کہ وراثت کس بنیاد پر ہوگی۔ وہ وراثت جو ہوگی وہ رشتے کی قرابت کی بنیاد پر ہوگی۔ ویسے تو دیکھیں نا، اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ بھئی کون کس کا رشتہ دار ہے، تو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے شروع کریں تو ہم سارے ہی آپس میں رشتہ دار ہیں۔ تو پھر ایک بندہ مرے تو وراثت اس کی ساری دنیا کے انسانوں کو تقسیم ہونی چاہیے، کہیں نہ کہیں سے جا کے رشتہ داری نکل ہی آتی۔ لیکن اس طرح اگر کریں گے تو ایک بہت بڑی مشکل میں انسان پھنس جاتا ہے۔ اتنی دنیا کو کیسے تقسیم کرے گا اور کیا تقسیم کرے گا، بچے گا کیا اس میں؟ اس لیے اللہ پاک نے اس کا اصول بتایا، اقرب، جو زیادہ قریبی ہوگا۔ اب اس اصول کے تحت اولاد ماں باپ کے زیادہ قریب ہوتی ہے بنسبت بہن بھائیوں کے۔ اولاد حقدار ہے، بہن بھائی حقدار نہیں اگر اولاد موجود ہے۔ اولاد میت کے زیادہ قریب ہوتی ہے بنسبت پوتے دوتوں کے۔ ظاہر ہے اولاد پہلے ہے، پوتے دوتے بعد میں۔ اب جو جتنا قریبی ہوگا اتنا اس کا حق ہوگا، جو جتنا دور ہوگا اتنا وہ حق سے محروم ہوگا۔ اب اقرب کے لفظ سے یہ بات بھی پتہ چل گئی
کہ وراثت کے لیے فقیر اور محتاج ہونا ضروری نہیں، رشتہ داری میں قرب ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں ایک باپ کے 3-4 بیٹے ہیں، ایک بیٹا ماشاءاللہ پہلے سے ہی ٹھیک ٹھاک امیر ہے، کروڑوں پتی ہے، ایک بیٹا غریب ہے، تو کیا خیال ہے دونوں کے حصے میں فرق ہونا چاہیے یا دونوں کا حصہ برابر ہونا چاہیے؟ دونوں کا حصہ، اگر امیری غریبی کو دیکھا جائے تو پھر تو غریب کو ملنا چاہیے، امیر کو نہیں ملنا چاہیے۔ لیکن شریعت نے جو اصول بیان کیا ہے جس میں سب کے لیے انصاف ہے، وہ کیا ہے کہ قرابت داری، رشتے میں قرب، اب وہ بیٹوں کا سب کا برابر ہے، چاہے کوئی امیر ہے چاہے غریب ہے، حصہ سب کا ایک جیسا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ اسی طرح بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی اچھے گھر میں بیائی گئی اور وہ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے اپنے گھر کے اندر، لیکن ایک بیٹی قسمت کا چکر کسی معاشی اعتبار سے تنگ گھر میں بیائی گئی۔ اب یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جناب اس بیٹی کو تو پہلے ہی اللہ نے سکھی گھر دے دیا ہے، لہذا وہ تو وہاں پہ سکھی ہے، اس کا حصہ نہ سے دیا، اور یہ بیٹی غریب ہے اس کو حصہ دینے، یہ ترس کھا کے ہم اگر شریعت کے اصول توڑیں گے تو ہم نا انصافی کرنے والے سمجھے جائیں گے۔ اللہ سے بڑھ کر اپنی مخلوق پہ رحم کرنے والا کوئی نہیں، اس نے یہ حصے بنائے اور اس نے یہ اصول بنایا کہ کسی کو وراثت دینے کا جو معیار ہے وہ امیری غریبی نہیں ہے، کسی کو وراثت دینے کا معیار رشتے میں قرابت ہے۔ اب یہ اگر اصول ہمیں سمجھ آ جائے، آج لوگ اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں کہ لو جی یتیم پوتے کو وراثت نہیں دیتا اسلام۔ ایک آدمی باپ خود موجود ہے، اس کی زندگی میں اس کا بیٹا فوت ہو جائے تو اس بیٹے کا حق ختم ہو جاتا ہے، اب دوسرے بیٹے موجود ہیں، یہ جب جائے گا بابا جی اس کی وراثت اس کے بیٹوں کو تو ملے گی، پوتے کو نہیں ملے گی، پوتے کو نہیں ملے گی۔ یہ اسلام کا اصول ہے اور یہ انتہائی انصاف پہ مبنی اصول ہے، کیونکہ بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتا دور ہے، وہ قریبی رشتہ دار کے ہوتے ہوئے دور والا وارث نہیں ہوگا۔ لیکن آپ اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ اللہ پاک نے پوتے کو وراثت کے حق سے تو محروم کیا اسی فلسفے کے مطابق کہ وہ قریبی نہیں ہے، لیکن دادے کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ پوتے کے لیے وصیت کر سکتا ہے، وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ جو بیٹا ہے بیٹی ہے جو خود وارث بن رہے ہیں ان کے لیے وصیت کرے گا بھی تو نہیں ہوگی، لیکن یتیم پوتا جو وارث نہیں بن رہا اس کے لیے وصیت کر سکتا ہے۔ اب اگر اس کو حصہ دیا جاتا تو وہ تھوڑا ہوتا، لیکن اسلام نے حصہ نہ دے کر وصیت کا دروازہ کھول کے اس کے ساتھ انصاف نہیں بلکہ احسان کیا ہے کہ اس کو دادا جی تیسرا حصہ دے کے جا سکتے ہیں، کیونکہ وصیت 1/3 تک ہو سکتی ہے، تیسرا حصہ اس کو دے کے جا سکتا ہے۔ تو جب اسلام اس کو احسان کر کے زیادہ دینے کی ترغیب دے رہا ہے تو آج لوگ کیسے اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب یہ اس کو محروم کر رہے ہیں، وہ تو اس کو زیادہ دینے کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن میرے عزیز دوستو، رشتہ داری کا قرب یہی وراثت کی اصل بنیاد ہے، رشتہ داری کا قرب۔ اس اصول کے مطابق چلیں گے تو انصاف بھی ہوگا، کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ حق تلفی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس قرآنی اور خدائی اصول کو چھوڑیں گے، امیری غریبی کو سامنے رکھیں، چھوٹے بڑے کو سامنے رکھیں تو بے اعتدالیاں ہوں گی، ناانصافیاں ہوں گی۔ ایک بات تو یہ اللہ رب العالمین نے کلیئر کر دی کہ اس میں قریبی رشتہ داروں کا حق ہے، اور مردوں کے لیے الگ فرمایا، عورتوں کے لیے الگ فرمایا، دونوں کا اپنی اپنی جگہ پہ حق ہے۔ حصہ کیا ہے اس کی تفصیل اگلے رکوع میں انشاءاللہ آئے گی،
لیکن ساتھ ایک جملہ آخر میں فرمایا مما قل منہ او کثر، وراثت تھوڑے مال میں بھی ہے، زیادہ میں بھی ہے۔ اب یہ ورثاء کی ذمہ داری ہے کہ والدین کی یا جس کے وارث بن رہے ہیں اس کی کسی چیز کو چھپائے نہیں، ایک معمولی کیل سے لے کر ایک بڑے سے بڑے فرنیچر اور سامان تک سب سامنے رکھے کہ بھائی یہ ابا جی کا مال ہے، اس میں دیکھیں اب کس نے کیسے تقسیم کرنی۔ وہ بانٹ بھی سکتے ہیں، قیمت لگا کے بھی تقسیم کرتے ہیں، رضامندی سے جیسے تقسیم ہو جائے، سب چیزوں کا تقسیم ہونا ضروری ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا نصیبا مفروضہ، یہ حصہ ہے جو فرض کیا ہوا ہے۔ اس جملے میں ایک تو یہ فرما دیا کہ اللہ کی طرف سے وراثت کے حصے طے ہے اور اللہ سے بڑھ کے انصاف کرنے والا کوئی نہیں، اللہ سے بڑھ کے اپنی مخلوق کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں۔ جو حصے اس نے طے کر دیے اس سے بہتر کوئی انصاف کر ہی نہیں سکتا، لہذا اسی پہ اعتماد رکھو۔ دوسرا مفروضہ کہہ کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ ورثاء میں سے کوئی کہے بھی کہ میں نے نہیں لینا، تب بھی اس کا حصہ فرض ہے، وہ بن گیا اس کا۔ وہ لاکھ کہتا ہے میرا نہیں ہے، میرا نہیں ہے، میں نے نہیں لینا، وہ بن چکا ہے۔ لینے کے بعد اس کی مرضی، چاہے کسی کو دے دے، چاہے کہیں خرچ کر دے، چاہے کہیں لگا دے، وہ مرضی ہے اس کی، لیکن بہرحال حصہ اس کا لازمی ہے، اس میں لازمی شامل ہوگا، کوئی کسی کو محروم نہیں کر سکتا۔ باقی میرے عزیز دوستو، آج اس معاملے میں عرب کے معاشرے کی طرح آج ہمارے ہاں بھی بہت کمی پائی جا رہی۔ بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، بہنوں کو وراثت کے حق سے محروم کیا جاتا ہے۔ حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند سب کہہ دے رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ، ان کے والد بہت بڑے امیر آدمی تھے اور انہوں نے زندگی میں ہی بیٹوں کو اپنا حصہ دیا، ان کو بھی دیا، بیٹیوں کو نہیں دیا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت ایک طالب علم تھے، وہ والد صاحب سے ناراض ہو گئے اور گھر آنا چھوڑ دیا کہ میں گھر نہیں آؤں گا اس گھر میں جہاں بیٹیوں کو بہنوں کو حصہ نہیں دیا جا رہا۔ ایک طویل وقت تک قطع تعلق ہی رہی، پھر والد صاحب کو مسئلہ سمجھ آیا اور انہوں نے دوبارہ تقسیم کیا، بیٹیوں کو بھی حصہ دیا، ان کی بہنوں کو حصہ دیا، تب جا کے یہ والد صاحب کے گھر تشریف لائے۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بہنوں بیٹیوں کا جو حصہ ہے ان کے حوالے ہم کریں۔ آج کل کہہ دیا جاتا ہے بہنوں نے معاف کر دیا، جی بہنوں نے، پر مجھے یہ بتائیں کبھی زندگی میں ایسا بھی ہوا کہ بھائیوں نے معاف کر دیا؟ بھائیوں نے کہا کہ چلو بہنوں ہم تو کما رہے ہیں، ہمارا تو اپنا کاروبار ہے، چلو یہ ہم نے معاف کیا تم لے لو۔ بہنیں ہی کیوں معاف کرتی ہیں؟ بیٹیاں ہی کیوں معاف کرتی ہیں؟ عورت سے کیوں حق کے مہر معاف کروایا جاتا ہے؟ کبھی بندے بھی معاف کیا کریں۔ تو عزیز دوستو، اصل یہی ہے کہ اسلام کے اصول کے مطابق اگر ہم اس کو تقسیم کریں گے تو اللہ اس میں برکت بھی دے گا، آپس میں بھی پیار و محبت ہوگا اور کسی قسم کی کوئی بے انصافی بھی نہیں ہوگی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو ان مسائل کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید
اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا